ہے، 8واں ہے، 9واں ہے، یہ 11واں سال ہے، کیونکہ وہ بچہ بیٹا میرا ہے۔ اب میرا بیٹا ہے، ہاشمی کا بیٹا ہے، ہاشمی یاد مناتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، مولا 27 جنوری کو تو نے بیٹا دیا، ہر سال 27 جنوری کو تیری اس عطا کو یاد کروں گا، اس بخشش کو، اس انعام کو یاد کروں گا، بیٹا میرا ہے۔ مگر لکھنؤ میں جب میں رہتا ہوں تو بہت سارے پڑوسی لوگ بیٹے کا جشن مناتے ہیں، اس کا جنم دن مناتے، میں جاتا بھی نہیں کیونکہ میرا نہیں ہے۔ ارے بھائی اسی جنم دن میں جاؤں گا جو میرا ہو، بھتیجا ہو تو میرا ہو، بیٹا ہو تو میرا ہو، بیٹی ہو تو میری ہو، دوسرے کی بیٹی بیٹا کے جنم دن میں کیوں جاؤں؟ تو یہ 12 ربیع الاول جب آتا ہے تو ہم اپنے پورے پریوار کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جو نبی آیا وہ نبی میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہ ملک خطابت، جو نبی آیا وہ میرا ہے، تو جب میرا نبی ہے تو میں خوش ہوں گا، یہ پڑوسی کا ہے تو خوش ہو۔ تو اب اگر کسی کو میرے نبی کا جنم دن برا لگا، میں سمجھ جاؤں یہ نبی کا نہیں ہے، یہ پڑوسی ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، پڑوس میں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، پڑوس میں ہے۔ ہمیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں، پڑوس میں ہے تو اسے پڑوس سمجھ کے رکھو۔ میرے بھائی ایک کپ چائے دے دینا، ایک روٹی دے دینا، کڑھی کھچڑی کھلا دینا، بہت آسان ہے۔ ہمیں جرنل مال ہے، کامن ہے، جتنا چاہو قرضہ لے لو، برٹین سے، امریکہ سے قرضہ لے لو، انگلینڈ سے قرضہ لے لو، لیکن کوہ نور لے کے دکھاؤ۔ شاہجہاں کے تخت طاؤس میں وہ کوہ نور لگا ہوا تھا، جس کو بہادر شاہ ظفر کے بعد انگریز لے گئے۔ آج بھی وہ برطانیہ کی کوئین کے کراؤن میں لگا ہوا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ کہا یہ میں اپنے لیے لے آئی ہوں۔ ملکہ کہتی ہے یہ میں اپنے لیے، جو چیز اپنے لیے ہوتی کسی کو دیتے ہیں کیا؟ جو چیز سب کے لیے ہوتی ہے اسی میں سے دے دیتے ہیں، لیکن جو کیول میرے لیے ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ جس رب نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے اپنے لیے بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، بنانے والا خدا، بننے والا نور تیسرا ہے ہی نہیں، تو بنانے والے نے اس نور کو اپنے لیے بنایا۔ تو جس نور کو خدا نے اپنے لیے بنایا ہو وہ 12 ربیع الاول کو ہمیں دے دے، احسان نہیں تو کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کی گئی، دن معلوم ہوتا تو اس کا بھی ہم جشن مناتے، نہیں ہر دن برابر ہے، ایسا کیا؟ تو جب سب دن اللہ کا دن ہے، سب برابر ہے، تو چاہے رجب میں چاہے شعبان میں جب موقع ملے حج کر لو، جب فرصت ہوئے
محرم میں فرصت ہو تو محرم میں حج کر لو، سفر میں فرصت ہو تو سفر میں حج کر لو، جیسے کہ عمرہ کے لیے جب چاہو حج کر لو، ایسے ہی حج کے لیے بھی ہو جائے گی، جیسے عمرہ کر سکتے ہو ویسے ہی جب چاہو حج کر لو۔ دن سب اللہ کا ہے، کعبہ اللہ کا ہے، مطاف اللہ کے لیے ہے، مقام ابراہیم سب اللہ کے لیے ہے، تو دن بھی اللہ کے لیے ہے، تو ہم جب چاہیں دن فکس کیوں؟ روزہ تم رکھتے ہو اللہ کے لیے تو صرف رمضان فکس کیوں؟ چھوٹ دے دی جائے، بھائی دیکھو تیرے کو 30 روزہ رکھنا ہے سال میں، اچھا تو 5 روزہ رکھ لے شوال میں، پھر ذیقعدہ میں، پھر ذی الحج میں، پھر محرم میں، معلوم ہوا کہ کئی مہینہ چھٹی مل گئی اور 7 دن سے زیادہ روزہ ہی نہیں رکھ رہا ہے۔ دن فکس کہ رمضان ہی ہے، چاہے 29 ہو چاہے 30 ہو، مگر رمضان ہی میں فرض ہے۔ ارے میاں 5 وقت کی نماز فکس ہے تب تو چھوٹ جاتی ہے، فکس نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر تو نمازیوں سے بھی چھوٹ جاتی۔ ہاں ذرا یہ کام نپٹا لوں تو ابھی اثر پڑھ لیتا ہوں ابھی۔ ارے بابا کہاں ہے؟ اچھا بیٹھیے ایک چائے پیجیے، میں ذرا اثر پڑھ لوں تب تک۔ السلام علیکم، وہ میں پیمنٹ لے کے آیا ہوں۔ اچھا پیمنٹ پہلے لوں پھر نماز پڑھ لوں، معلوم اثر بھی چلی گئی۔ لیکن فکس ہوتا ہے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، تو فکس ہو جانے سے رمضان میں بہار دکھائی دیتی ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی مہینے میں مسلمان روزہ رکھ رہا ہے، پوری دنیا سے 5 ہی دن میں مسلمان حج کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے میلاد کے دن کو فکس کر لیا، ساری دنیا آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منا رہی ہے۔ اور تم اپنے جلسے کی تاریخ فکس نہیں کرتے، اجتماع کا 3 دن فکس نہیں ہوتا، تم بھی فکسنگ بند کرو۔ تمہارا اجتماع ہو تو تاریخ طے، دارالعلوم کا جلسہ ہو تو تاریخ طے، ختم بخاری ہو تو تاریخ طے، تاکہ وہ کام اس تاریخ میں ہو جائے۔ مگر میرے نبی کی میلاد کی جب تاریخ طے کی جاتی ہے تو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ سن، تو نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ صرف ایک نبی نہیں آیا، صرف ایک رسول ہی نہیں آیا، وہ آیا جس کے لیے ساری کائنات۔ لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا ہی نہیں بناتا۔ یہ میلاد ایک واقعہ نہیں، یہ رب کا عظیم الشان احسان ہے۔ اس دنیا پر اور اس میں بسنے والے ایمان والوں پر زبردست رب کا احسان ہے، کیونکہ خود خدا فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا ہی نہیں بناتا۔ ساری کائنات رسول کے لیے، دھرتی رسول کے لیے، گگن رسول کے لیے، آکاش رسول کے لیے، پاتال رسول کے لیے، ہوا رسول کے لیے، پمن رسول کے لیے، پروت رسول کے لیے، دریا رسول کے لیے، سمندر رسول کے لیے، ذرہ ذرہ رسول کے لیے، قطرہ قطرہ رسول کے لیے، صحرا صحرا رسول کے لیے، گلشن گلشن رسول کے لیے، عرب رسول کے لیے، عجم رسول کے لیے، ہند رسول کے لیے، سندھ رسول کے لیے، نبیین رسول کے لیے، صدیقین رسول کے لیے، شہداء رسول کے لیے، صالحین رسول کے لیے، اغواث رسول کے لیے، اوتاد رسول کے لیے، ابدال رسول کے لیے، رقبہ رسول کے لیے، نقبہ رسول کے لیے، رجبان رسول کے لیے، مجتہدین رسول کے لیے، محدثین رسول کے لیے، مجددین رسول کے لیے، مفسرین رسول کے لیے، مومنین رسول کے لیے، جبرائیل رسول کے لیے، میکائیل رسول کے لیے، اسرافیل رسول کے لیے، آدم رسول کے لیے، نوح رسول کے لیے، یعقوب رسول کے لیے، ایوب رسول کے لیے، سارے نبی ہم سبھی سب کے سب رسول کے لیے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔
لولا لما خلقت الدنیا، یہ دنیا ہی نہیں ہوتی، نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ ساری کائنات نبی کے لیے اسے ذہن نشین کر کے قاعدہ قانون ایک ضابطہ سنو، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ جنرل لا ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ اس سمے ہاشمی کے لیے یہاں جو بھی ہے وہ ہاشمی کے رہنے تک رہے گا۔ کرسی ہاشمی کے لیے ہے، مائک ہاشمی کے لیے ہے، ہمارے علماء کرام جلوہ گر ہیں ہاشمی کے لیے، سادات کرام کا نورانی قافلہ ہاشمی کے لیے ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاشمی کے لیے، یہ جن سبھا ہاشمی کے لیے ہے، یہ بدھ جیوی لوگ ہاشمی کے لیے ہیں، یہ ہماری ماں بہنیں ہاشمی کے لیے ہیں، یہ سجاوٹ ہاشمی کے لیے ہے، یہ ڈیکوریشن ہاشمی کے لیے ہے۔ تو جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے علماء رہیں گے، جب تک ہاشمی ہے سبھا رہے گی، جب تک ہاشمی ہے نظام رہے گا، کیونکہ جلسہ ہاشمی کے لیے ہے، شبیانہ ہاشمی کے لیے ہے، فرش بچھا ہاشمی کے لیے ہے، پبلک آئی ہاشمی کے لیے۔ تو جب تک ہاشمی ہے شبیانہ رہے گا، جب تک ہاشمی ہے یہ فرش رہے گا، جب تک ہاشمی ہے جنتا رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی۔ اور جب ہاشمی چلا جائے گا فرش لپیٹ دیا جائے گا، شبیانہ گرا دیا جائے گا، مائک اٹھا لیا جائے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، پبلک گھر چلی جائے گی، نظام درہم برہم۔ پہلے قاعدہ سمجھو، جو جس کے لیے ہوتا ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ تو اب یہاں جو کچھ ہاشمی کے لیے ہے دیکھ لینا، جو ہاشمی کے لیے ہاشمی کے ہٹتے ہی وہ بھی چلا جائے گا، اور کسی اور کے لیے ہے تو رکے گا، لیکن جو جس کے لیے ہے اس کے رہنے تک رہے گا۔ تو یہ سارا مجمع، یہ سارا جشن، یہ مائک کی آواز ہاشمی کے لیے ہے، تو یہ ساری دھرتی، ساری دنیا رسول کے لیے ہے، آسمان رسول کے لیے، زمین رسول کے لیے، سورج رسول کے لیے، چندرما رسول کے لیے۔ تو جب تک رسول ہے دھرتی رہے گی، جب تک رسول ہے آسمان رہے گا، جب تک رسول ہے سورج رہے گا، جب تک رسول ہے چاند رہے گا۔ تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، کیونکہ یہ جلسہ ہاشمی کے لیے ہے، تو یہ ساری دنیا رسول کے لیے ہے۔ تو جب تک رسول ہے دھرتی رہے گی، جب تک رسول ہے آسمان رہے گا، جب تک رسول ہے ستارے رہیں گے، جب تک رسول ہے دریا رہے گا، جب تک رسول ہے سمندر رہے گا، جب تک رسول ہے پروت رہے گا، جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا، جب تک رسول ہے دنیا رہے گی۔ جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا تو جب تک رسول ہے دنیا رہے گی، اور ہاشمی کے چلے جانے پر یہ جلسہ جیسے درہم برہم ہو جائے گا، ایسے ہی نبی کے چلے جانے سے زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں سے روشنیاں چھین لی جائیں گی، اور پوری کائنات کا نظام درہم برہم پر رہے۔ تو رسول کے رہنے کی دلیل یہ ہے کہ زمین ہے، اور جب رسول نہیں رہیں گے تو سارا سسٹم